واقعہ معراج پر ایک اور سوال اور اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ سوال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر معراج کا جب ذکر ہوا تو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر لفظ عبد استعمال کیا، حالانکہ عبد جسم ہوتا ہے اور جسم ثقیل ہوتا ہے، اور وہ جسم آسمانوں کو کیسے عبور کر سکتا ہے، درمیان میں کرۂ ناری بھی ہے وغیرہ وغیرہ، تو پھر ایک انسان کا جسم ان چیزوں کو کراس کیسے کر کے اللہ رب العزت سے ملاقات کر سکتا ہے، لامکان تک پہنچ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب سنیے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رہتے، پھر انہوں نے دانہ تناول فرما لیا تو رب نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، فرمایا کہ تم اب ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہو، لہٰذا اب جنت کو چھوڑو، نیچے زمین پر چلے جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جنت سے نیچے زمین پر تشریف لائے، حالانکہ درمیان میں وہی آسمان بھی ہے اور کرۂ ناری وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ موجود ہے، پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام نیچے زمین پر تشریف لائے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا، تو رب نے قرآن کے اندر فرمایا وما قتلوہ یقینا، کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نیچے زمین پر آ سکتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین سے اوپر آسمانوں تک جا سکتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں مقتدی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اور امام الرسل ہیں۔ تو اگر ایک مقتدی جنت سے نیچے زمین پر آ سکتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتدی ہو کر زمین سے اوپر آسمانوں تک جا سکتے ہیں، تو پھر ہمارے نبی زمین سے اوپر آسمان کو کراس کرتے ہوئے لامکان تک رب کا دیدار کر بھی سکتے ہیں، واپس تشریف لا بھی سکتے ہیں۔ تو پھر خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔